الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی خوشنودی مومن کا ہے سرمایہ، اللہ کی خوشنودی مومن کا ہے سرمایہ، جس کو یہ ملی اس نے انعام بڑا پایا، جس کو یہ ملی اس نے انعام بڑا پایا۔ اللہ کے راستے میں ہر چیز لٹا دینا، اللہ کے راستے میں ہر چیز لٹا دینا، قربانی کا مقصد ہے ایمان بڑھا دینا، قربانی کا مقصد ہے ایمان بڑھا دینا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے یہاں کی واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی عظیم و شان قربانی سے آراستہ ہے، مگر وہ اپنے خداوندی اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک اور نرم خوبصورت نورانی گلے پر اپنے ہاتھ مبارک سے تیز دھار چھری چلانا ایسی لامثال منفرد قربانی ہے کہ تعمیل حکم و اطاعت خداوندی کی مثال ایسی نہیں ملتی۔ عجیب منظر تھا جب باپ نے اپنے نوکر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے ہوگی تو میں ذبح کروں گا، اور اگر رائے نہیں ہوگی تو میں ذبح نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ رائے اس لیے پوچھی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں میرے بیٹے کا کیا تصور ہے۔ سامعین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تو بیٹے نسب پر ذبیح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، چونکہ آپ بھی علیہ السلام کی صلب اطہر سے آقا دو جہاں تاجدار انبیاء شفیع روز جزا حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے، اس لیے وارث نبوت ہے اطاعت کی حد تک۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری کیا غلطی ہے، میں نے کیا خطا کی ہے، کیا مجھے وہ کے حوالے کرنے چاہ رہے ہیں؟ قربان جاؤ اس بیٹے پر کہ جس نے عاجزی انکساری سے اپنے باپ کے آگے سر جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے بشر راہ بن گئے۔ اور انہیں کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان آپ وہی کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کریم آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین